کہانی پرانے زمانے کی ہے جب انصاف، علم اور شجاعت پر مبنی حکومتیں ہوتی تھیں۔ ایک وسیع و عریض سلطنت تھی، نورستان۔ یہ سلطنت پہاڑوں کے دامن میں سبز و شاداب کھیتوں اور نیل و دریا کے کنارے آباد تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھا عادل شاہ، ایک نیک دل، رحم دل اور انصاف پسند حکمران۔ لوگ کہتے تھے کہ عادل شاہ کے دربار میں اگر چیوٹی پر ظلم ہو جائے تو بادشاہ تک خبر پہنچتی ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ درباری چاپلوس بن چکے تھے۔ سچ چھپایا جاتا، جھوٹ بول کر فیصلے کروائے جاتے۔ بادشاہ کے قریب اب وہی تھا جو خوشامد میں ماہر تھا۔ شہر کے باہر بادشاہ نے ایک نیا محل بنانے کا حکم دیا۔ سینکڑوں مزدور، معمار اور کاریگر لگائے گئے۔ ان میں ایک غریب مگر دیانت دار مزدور بھی تھا، رحمت صبح سویرے اپنی پرانی کرپا، ایک چھوٹا سا ہتھوڑا اور روپی کا ٹکڑا ساتھ لے کر نکلتا۔ وہ چپ چاپ کام کرتا، پسینہ بہاتا اور شام کو اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کا لباس پھٹا پرانا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، سچائی کی روشنی۔ ایک دن جب مزدوروں کو مزدوری دی جا رہی تھی، رحمت نے محسوس کیا کہ اسے ایک سونے کا سکہ کم ملا ہے۔ اس نے ادب سے منشی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، جناب، شاید گنتی میں غلطی ہوئی ہے، ایک سکہ کم دیا گیا ہے۔ منشی نے طنزیہ ہنسی کے، او مزدور، تم جیسے روز آتے ہیں روز جاتے ہیں، ایک سکے کا کیا بگاڑ لوگے؟ رحمت نے کہا، میں غریب ضرور ہوں صاحب، مگر سچائی کا سودا نہیں کرتا۔ منشی نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ رحمت کے دل میں چوٹ لگی، مگر وہ چپ رہا۔ پھر اس نے کہا، میرا انصاف انسان نہیں دے گا تو میرا رب دے گا۔ اگلی صبح وہ سیدھا محل کے دروازے پر گیا۔ سپاہی ہنسنے لگے۔ کہاں جا رہے ہو مزدور؟ یہ بادشاہ کا دربار ہے، تمہارا نہیں۔ رحمت نے جواب دیا، جہاں انصاف ہو وہیں میرا دربار ہے۔ سپاہیوں نے سمجھا شاید یہ کوئی مجنون ہے، مگر اس کی آنکھوں کی سچائی نے انہیں روک دیا۔ دربار میں اطلاع دی گئی کہ ایک مزدور بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بلاؤ، اگر وہ سچ کے لیے آیا ہے تو دربار اس کا بھی ہے۔ رحمت آیا، سلام کیا اور بولا، جہاں پناہ مجھے ایک سکہ کم دیا گیا ہے۔ میں نے منشی سے کہا مگر اس نے مذاق اڑایا۔ دربار میں ہنسی کی آوازیں گونج گئی۔ وزیر اعظم بولا، جہاں پناہ یہ چھوٹی بات ہے، دربار کے قیمتی وقت کا ضیاع ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، چھوٹی بات وہ ہوتی ہے جس میں حق نہ ہو، حق کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حساب کتاب چیک کیا جائے۔ جب گنتی ہوئی تو واقعی ایک سکہ کم نکلا۔ بادشاہ نے سب کے سامنے کہا، آج ایک مزدور نے مجھے یاد دلایا کہ انصاف تخت پر نہیں دل میں بیٹھتا ہے۔ اس دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ اگر کسی کا حق چھوٹ جائے تو وہ بلا جھجک دربار میں آ سکتا ہے، چاہے وہ مزدور ہو یا وزیر۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ نے رحمت کو بلایا اور کہا، تمہاری سچائی نے مجھے متاثر کیا ہے، میں تمہیں خزانے کی نگرانی کا کام دیتا ہوں، مگر یاد رکھو ایک ذرا بھی خیانت ہوئی تو سزا موت ہوگی۔ رحمت نے سر جھکا کر کہا، جہاں پناہ، سچ وہ خزانہ ہے جس پر نگاہ رکھنا مجھے آتا ہے۔ دن گزرتے گئے۔ خزانے کی نگرانی میں رحمت نے کبھی ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ خزانے کے دروازے پر وہ خود تالا لگاتا، خود کھولتا۔ مگر کچھ درباریوں کو یہ بات کھٹکنے لگی۔ وہ سوچنے لگے، اگر یہ مزدور بادشاہ کا منظور نظر بن گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے سازش تیار کی۔ ایک رات وہ خفیہ طور پر خزانے میں گئے، بادشاہ کے ہیرے جڑے تاج کو غائب کر دیا اور اگلی صبح شور مچا دیا، جہاں پناہ تاج چوری ہو گیا ہے اور خزانے کی چابی رحمت کے پاس ہے۔ بادشاہ نے رحمت کو بلایا۔ دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، رحمت، تاج کہاں ہے؟ رحمت نے سر جھکایا، پھر آہستہ بولا، جہاں پناہ، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کل رات ایک طوطا خزانے میں آیا، چونچ میں کچھ لے کر اڑ گیا۔ میں نے پیچھا کیا مگر وہ درختوں کے پیچھے گم ہو گیا۔ درباریوں نے کہا لگایا، طوطا تاج لے گیا؟ یہ تو بادشاہ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ مگر بادشاہ نے خاموشی سے کہا، کبھی کبھی سچ پاگلوں جیسا لگتا ہے، مگر وقت اسے ثابت کرتا ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ باغ کے درختوں میں تلاش کریں۔ کچھ ہی دیر بعد ایک درخت سے بادشاہ کے تاج کے ہیرے کا ٹکڑا ملا، بالکل وہی جو غائب تھا۔ درباریوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ بادشاہ نے کہا، رحمت، تم نے سچ کو جھوٹ کے طوفان سے بچا لیا، آج سے تم میرے مشیر ہو۔
साल गुजरते गए। बादशाह ने रहमत को अपना करीबी साथी बना लिया, मगर एक दिन दुश्मन सल्तनत से कासिद आया, तोहफे में एक खूबसूरत संदूक लेकर। संदूक पर लिखा था, ये खजाना दोस्ती की निशानी है। रहमत ने बादशाह को खबरदार किया, जहांपना, शायद ये तोहफा जहर आलूद है। बादशाह ने कहा, रहमत तुम्हें कैसे मालूम? रहमत ने जवाब दिया, क्योंकि दुश्मन कभी ऐसी दोस्ती नहीं देता जो दिल से हो। बादशाह ने हुक्म दिया कि पहले संदूक को खोला जाए। जब खोला गया तो अंदर जहरीले सांप थे। पूरा दरबार लरज उठा। बादशाह ने रहमत के हाथ थाम कर कहा, रहमत, तुम सिर्फ सच बोलने वाले नहीं, तुम मेरी आंखों के चराग हो। सालों बाद बादशाह बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने रहमत से कहा, रहमत, मैंने तुमसे 3 बातें सीखी है। 1, सच बोलने वाला कभी कमजोर नहीं होता। 2, इंसाफ छोटे बड़े में फर्क नहीं करता। 3, अमानत ज़मीर से निभाई जाती है, तख्त से नहीं। रहमत मुस्कुरा कर बोला, जहांपना, सच वो चराग है जो बादशाहों से नहीं बुझता। इसी दिन बादशाह ने ऐलान किया कि नूरिस्तान में एक नया कानून होगा। हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो बादशाह से बराह रास्त इंसाफ मांग सके, बगैर खौफ के। लोगों ने बादशाह को आदिल बादशाह कहना शुरू किया, और तारीख ने लिखा, जिसने मजदूर के सच को सुना, वो खुद सच का बादशाह बन गया। इनमें से अखलाकी सबक। सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। इंसाफ के दरवाजे सबके लिए बराबर होने चाहिए। 3, अमानतदार इंसान कभी जलील नहीं होता। 4वां, ताकतवर वो नहीं जो सजा दे, बल्कि वो है जो हक पे पहरा दे।